پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیا کچھ ایسے مہمان ہیں جب وہ اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے کہ اب اگلے 1 گھنٹے کے اندر نہ جانے کیا ہوگا. کامران، ایسے کوئی مہمان ہوتے ہیں جن کو انگیج کرنا موضوع کے اعتبار سے بڑا اہم ہے لیکن ان کو پروفیشنلی ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے؟ ڈو یو ہیو اینی سچ لسٹ جس کے اوپر آپ جو ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے؟ یہ گیسٹ جی بہت سے ہوتے ہیں ایسے جو بڑے مشکل ہوتے ہیں ہینڈل کرنے. مطلب آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا امتیاز عالم صاحب جو ہیں، حالانکہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. مجھے بڑا یقین ہے، بالکل یقین ہے یقین ہے. ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جب بھی بریک ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کوئی ریمارک ضرور دیتے ہیں پروفیشن آف اینکرنگ کے اوپر کہ جی یہ اینکر جو آ گئے ہیں ان کا کام ہی ہے لڑوانا چیزوں کو. تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسی بریک ختم ہوگی تو پہلا اٹیک یہ مجھ پہ کریں گے آن سلاٹ جو ہے. اسی طرح کچھ پولیٹیشنز، مطلب بابر ایوان صاحب کا ساتھ ایک دفعہ میرا ٹاکرا ہوا تھا پی ٹی وی میں، اور وین آئی واز ڈوئنگ شوز فرام پی ٹی وی پلیٹ فارم، اور یہ اس وقت بھی اسی طرح ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہوا کرتے تھے اور اسی طرح تیز مزاج ہوا کرتے تھے. اور اس پروگرام میں سے تو یہ تقریباً اٹھ گئے تھے اس مارننگ شو میں سے جب میں کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو بابر ایوان صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈیفیکلٹ پرسن ہیں کیونکہ پرسنل ہو جاتے ہیں فوراً اور چیزوں کو دل پہ لے لیتے ہیں دماغ پہ لینے کے بجائے. تو اس کانٹیکس میں اس طرح کے کچھ گیسٹ ہوتے ہیں جن کو ڈیل کرتے ہوئے ایشوز ہوتے ہیں. اچھے انٹرویوز آپ جیسے آپ کہیں کہ آپ نے انٹرویو کیا تو بہت کچھ سیکھا. میرے جتنے 1-to-1 انٹرویوز ہوئے وہ مجھے اس لحاظ سے بڑے پسند ہے کہ وہ انٹرویوز جو کہ جن سے نیوز نکلی ہے، وہ انٹرویوز جو کہ ہارڈ تھے، میں نے ان کو بڑا انجوائے کیا. برگیڈیئر امتیاز بلا کا جو انٹرویو تھا، ان کا بچپن میں نام سنتا تھا، میں کانپتا تھا ان کے نام سے کہ جی وہ انٹیروگیشن ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو ان کی جب میں نے انٹرویو کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کی انٹیروگیشن جب پہلی دفعہ میرے اپنے حساب سے ہوئی. اسی طرح چودھری شجاع صاحب کا انٹرویو مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے جب اپولوجائز کیا قوم سے تو بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ایک مطلب انسان بڑا بنتا ہے اور بڑی چیزیں اس سے میں نے اس انٹرویو سے بڑے لرن کی. پھر مشرف صاحب کا جو انٹرویو تھا، جو پہلا انٹرویو میں نے کیا، ایک تو دوسرا بھی کیا تھا، ایک پہلا جس سے انٹرنیشنل ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی پاکستان نے ویپنس امریکہ کے یوز کیے انڈیا کے اگینسٹ. یہ نیوز جب نکلتی ہے تو میں ان انٹرویوز کو اپنی پرائرٹی پہ رکھتا ہوں بجائے اس کے کہ وہ انٹرویوز جو صرف ریٹنگز دیں. جو انٹرویو نیوز دے طلعت صاحب، مجھے وہ پریفر کرتا ہوں اس کو میں. جاوید صاحب مشکل جی ایک تو طلعت صاحب میں نے جو 1-1 انٹرویو سے بہت کم کیے ہیں ویسے، کیونکہ میں تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہوتا ان کے ساتھ. اور پرائم منسٹر صاحب کو تو آپ نے کیا نا انٹرویو؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب میں آپ سمجھے خوش قسمتی سے میں ان کا انٹرویو نہیں کر سکا آج تک. پریزیڈنٹ صاحب کا کیا تھا، اس وقت وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ صدارت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے. تو وہ ان کا ایک انٹرویو تھا اور اس کے بعد وہ بھی خاصے ناراض ہیں میرے ساتھ. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ویسے ناراض ہیں. تو میاں نواز شریف کے 2-3 انٹرویوز کیے ہیں میں نے ابھی تک، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص میں نہیں کہتا کہ جو میں نے ایک ایز اے 1-1 انٹرویو کیا. بی بی کا جو 2006 میں نے لنڈن میں جا کے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے اس میں وہ دبے الفاظ میں اپنی جو اسٹریٹجی تھی ان کی ریکنسیلیشن کی، وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کر لیا تھا. اور بعد میں جس کی آپ نے دیکھا ہے پھر اس کے بعد سارا، تو وہ ایک جو ہے آئی تھنک کہ وہ انفارمیٹیو بھی تھا، اس کے اندر انفارمیشن بھی تھی اور اس کے اندر تھوڑا سا وہ کچھ چیزوں جو آپ کو کچھ بتا ایگزیکٹلی آپ انٹرویو میں نے مجھے جو لاسٹ یاد ہے فاروق لغاری صاحب کا کیا تھا، مرحوم فاروق لغاری. اور جب میں انٹرویو لے رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری انٹرویو ہے، یہ ٹی وی پہ میری آخری اپیرنس ہے. تو میں نے انہیں کہا اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے. تو اس کے کچھ عرصے بعد وہ واقعی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو مجھے جب آپ دعا دیتی ہیں تو ڈرنا چاہیے. مجھے پھر اس کے بعد اکثر لوگوں نے کہا کہ ابھی بڑی پرسنالٹیز ہیں آپ ان کا انٹرویو کیوں نہیں کرتی. مجھے تو اکثر لوگوں نے نام لے کے کہا، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ انٹرویو کریں نہ کریں لیکن دعا ضرور دیں. نہیں دعا تو میں اچھی زندگی ابھی آپ کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں انہوں نے پہلے بند باندھے ہوئے. تو اکثر لوگوں نے اس کے بعد کہا کہ ہمارے ہائی پروفائل کافی لوگ ہیں، آپ ان کا بھی انٹرویو کریں تو شاید ملک پہ کچھ رحم بھی ہو. میں کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہونا ہے. سلمان تاثیر صاحب کو میں نے کیا تھا لائیو ویڈیو لنک پہ تھے وہ میرے ساتھ جن دنوں لانگ مارچ ہو رہا تھا. مختلف سوالات کیے. پہلے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بریف کر کے بٹھایا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہم صحافی ہیں، نہ ہماری کوئی بریفنگ کر سکتا ہے نہ کوئی ڈی بریفنگ کر سکتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں آپ کو تو ایشوز کا پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب. میں نے ان کا آپ ابھی مجھے کچھ کہہ رہے تھے، ابھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو باقاعدہ میری لٹرلی ان سے لڑائی جسے کہتے ہیں ہو گئی تھی. بات کر رہی ہیں نا کہ پرسنل لیول پہ پرسنل لیول پہ، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ بکے ہوئے ہیں، جواب نہیں دیتے ہوئے ہیں آپ لوگ. نون لیگ نے مجھے تو انہوں نے آنر کہہ دی نا آپ کو، تو نون لیگ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے اس وقت یہاں پہ اور آپ
आप उनकी तरफ से बोल रही हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं कहा आज टीवी को बंद कर दें, फलां टीवी को बंद कर दैट इज दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें हमें अभी आते हैं। So you would क्योंकि हमें I need to wind it up. Towards the end एक जुमला मैं आपसे चाहूंगा, बल्कि मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं एक जुमला भी नहीं हो सकता। I have to wind it up. I'm very sorry about this. अब हम इसको एडिट नहीं करना चाहते। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, वहीद आपका भी, आसमा आपका भी, कामरान आपका भी। नाज़रीन, एक कोशिश थी हमारी तरफ से कि हम हंसते खेलते मौके की मुनासबत से संजीदा मामलात पर बात करें। आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जो लोग स्क्रीन पर आते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, या कम से कम जिनको आप देखते ज़रूर हैं, जो डिबेट जनरेट करवा रहे हैं, वो प्रोफेशनली काम किस तरीके से करते हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं। जब तक आप उनके कंसर्न्स नहीं समझ पाएंगे तो डिबेट के पीछे होने वाले जो वाक़यात हैं, जो डिबेट पर असरअंदाज होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक हमारी तरफ से एक अदना सी कोशिश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।